الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. اور جب کہ ملائکہ کو ہم نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا. سو اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا. سو کیا پھر بھی تم اس کو اور اس کے چیلے چاٹوں کو دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے. میں نے ان کو نہ تو آسمان اور زمین پیدا کرنے کے وقت بلایا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا، اور میں ایسا عاجز نہ تھا کہ کسی کو خصوص گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست اور بازو بناتا. اور اس دن کو یاد کرو کہ حق تعالی فرمائے گا کہ جن کو تم ہمارا شریک سمجھا کرتے تھے ان کو پکارو، پس وہ ان کو پکاریں گے سو وہ ان کو جواب ہی نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان میں ایک آڑ کر دیں گے. اور اس وقت مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے، پھر یقین کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے کوئی بچنے کی راہ نہ پائیں گے. یہ جو آیتیں ابھی پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں میں بھی روئے سخن کفار کی طرف ہے. کفار نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ آپ غریب صحابہ کو ہٹا دیجئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر تکبر تھا. وہ اپنے آپ کو بڑا اور افضل سمجھا کرتے تھے اور غریب صحابہ کو حقیر سمجھتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حضرت آدم کا اور حضرت آدم کو فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کرانے کا واقعہ بیان کیا اور شیطان کے منع کرنے کا واقعہ بیان کیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ شیطان کو جو ذلیل کیا، شیطان کو جو راندہ کیا، شیطان کو جو گمراہ کیا، وہ تکبر نے ہی کیا، ورنہ شیطان بھی بہت بڑا عبادت گزار تھا. تو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، اے کفار مکہ، آج جو تم غریب صحابہ کے پاس بیٹھنے سے کترا رہے ہو اور ان کے پاس بیٹھنے کو اپنے لیے عار سمجھتے ہو، یہ تمہارے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے ہے. اور تکبر اور گھمنڈ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح شیطان تکبر کر کے ذلیل ہوا، رسوا ہوا، راندہ ہوا
اسی طرح جو تکبر کرتا ہے وہ بھی راندہ ہوتا ہے، وہ بھی ذلیل ہوتا ہے اور وہ بھی گمراہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہو، ممکن ہے کہ اللہ اس کو کبھی توفیق دے دے اور وہ اپنی برائی سے توبہ کر لے، لیکن جس شخص کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، گھمنڈ پایا جاتا ہے، بڑائی پائی جاتی ہے، وہ کبھی راستے پر نہیں آ سکتا، اس کو کبھی توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بنایا، مٹی سے ان کا پتلا بنایا گیا، اور پھر اللہ نے اس کے اندر روح پھونکی، اس پتلے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام انسان بن گئے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو سب سجدے میں چلے گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ اب یہاں ذہن میں بات یہ آتی ہے، ایک سوال آتا ہے کہ اللہ نے تو سجدہ کرنے کو ہی فرشتوں کو کہا ہے، جنات کو تو نہیں کہا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرشتے جنات سے افضل ہیں، اور حکم جو دیا جاتا ہے وہ افضل کو دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو شیطان تھا اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، یہ بہت بڑا عبادت گزار تھا، اور علامہ شمس الدین یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے 7 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کی۔ طاؤس الملائکہ اس کو کہا جاتا تھا، فرشتوں کا سردار۔ تو گویا جو اللہ نے اس کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، اس میں اس کے فرشتوں کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی حکم تھا، ابلیس کو بھی حکم تھا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک، جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ نے پوچھا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو، ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر اس نے انکار کیا۔ کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بھلا میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس کو آپ نے مٹی سے بنایا، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، آگ کا کام اوپر جانا ہے اور سجدے کا کام نیچے جانا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ اب پھر ایک بات یہ ہے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرایا گیا، وہ سجدہ کون سا سجدہ تھا؟ سجدے 2 ہیں، ایک ہے سجدہ عبادت، ایک ہے سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت کا مطلب کہ عبادت کے لیے سجدہ کرنا۔ سجدہ عبادت علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سجدہ عبادت کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت آدم کو جو سجدہ کرایا جانا تھا وہ اس بات کو جتلانا اور بتلانا تھا کہ حضرت آدم فرشتوں سے افضل ہیں اور جناتوں سے افضل ہیں۔ حضرت آدم کی افضلیت کو ثابت کرنا تھا، ورنہ سجدہ دراصل ہی اللہ کا حکم تھا۔ اور علماء نے فرمایا کہ جس طرح لوگ قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، تو لوگ قبلے کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، قبلہ ایک پوائنٹ ہے۔ ورنہ اگر قبلے ہی کو سجدہ ہوتا، اگر کوئی آدمی جنگل میں ہو اور بادل ہو رہے ہوں، سورج نکل نہ رہا ہو، یہ پتہ نہ ہو کہ قبلہ کدھر ہے، تو شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تحری کرے، غور و فکر کرے، اور جدھر اس کا دل گواہی دے ادھر ہی سجدہ کر لے۔ تو اگر قبلے کو سجدہ ہوتا تو اس کے لیے حکم یہی ہوتا کہ قبلے ہی کو سجدہ کرے۔ ایسے ہی کوئی شخص اگر جنگل میں سفر کر رہا ہے یا کوئی شخص مسافر ہے،
وہ نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے، ایسی سواری پر سوار ہے کہ جس میں بیٹھ کر کے وہ نفل پڑھ سکتا ہے، تو وہ جدھر اس کی سواری کا رخ ہو ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ لے، اس کے نفل ہو جائیں گے۔ تو اگر مقصود قبلہ ہوتا تو جدھر سواری کا رخ تھا ادھر جو ہے نماز نہ ہونی چاہیے تھی۔ تو قبلہ جو ہے ایک پوائنٹ ہے، قبلہ اصل نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کیا جائے۔ دراصل وہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا، اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ اور علماء نے یہ بتلایا وہ سجدہ جو تھا سجدہ تعظیمی تھا۔ پہلی امت میں جس طرح آج کسی کی تعظیم کرنے کے لیے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، یا کسی کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں، گلے اس سے ملتے ہیں، تو جس طرح اس امت میں معانقہ ہے اور مصافحہ ہے، پہلی امت میں سجدہ تعظیمی ہوا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ تفصیل سے گزر چکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ورفع ابوہ علی العرش وخروا لہ سجدا، کہ ان کے ماں باپ اوپر بیٹھے اور وہ سارے کے سارے اپنے ماں باپ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تو جو وہ سجدہ تھا وہاں تفصیل سے بتلایا گیا تھا، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیم تھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو سجدہ کیا گیا وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ ایک بات اس آیت کے تعلق سے یہ بیان کی جاتی ہے کہ سجدہ کیا گیا بظاہر حضرت آدم کو، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم افضل اور فرشتے مفضول ہوئے۔ اس میں علماء نے بڑی لمبی بحث کی ہے کہ اشرف کون ہے، فرشتے اشرف ہیں یا انسان ہیں، فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو نبی ہیں، نبی انسان ہوتے ہیں، لیکن تمام نبی تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ تمام نبیوں کا درجہ تمام فرشتوں سے بڑھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، بڑے بڑے فرشتوں کا درجہ جو عام متقی لوگ ہوتے ہیں ان سے بڑھا ہوا ہے۔ بڑے بڑے فرشتوں کا درجہ عام متقیوں سے بڑھا ہوا ہے، اور عام فرشتے جو ہیں ان کا درجہ فاسق اور گنہگاروں سے بڑھا ہوا ہے۔ یعنی امت کے جو متقی لوگ ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں، نبی فرشتوں سے افضل ہیں، نبی بڑے بڑے فرشتوں سے افضل ہیں، اور امت کے عام متقی عام فرشتوں سے افضل ہیں، اور بڑے بڑے فرشتے عام متقیوں سے افضل ہیں۔ اور تیسرا نمبر جو ہے وہ جنات کا ہے۔ جنات کا نمبر دونوں کے بعد ہے، یعنی جنات انسان سے بھی مفضول ہیں اور فرشتوں سے بھی مفضول ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا۔ اَفَتَتَّخِذُونَهُ، سو کیا پھر بھی تم اس کو اور اس کے چیلے چاٹوں کو دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر؟ شیطان کے بھی بہت سے متبوع ہیں، اس کے چیلے ہیں جو اس کے تحت کام کرتے ہیں، اور ان کے نام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کے درمیان جو وسوسہ ڈالتا ہے جو شیطان، اس کا نام ولہان ہے، اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں جو بچلانے کی کوشش کرتا ہے اس شیطان کا نام انزب ہے، اور جب جو شخص زنا کرتا ہے، زنا پر ابھارنے والے شیطان کا نام اعور ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بازار جاؤ تو سب سے پہلے بازار نہ جایا کرو اور نہ سب سے بعد میں بازار سے آیا کرو، اس لیے کہ بازاروں میں شیطان اپنے انڈے بچے دیتے ہیں۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بیس للظالمین بدلا، یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔
ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن انسانوں کی پوجا کرتے ہو یا جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، کوئی حضرت عیسیٰ کو خدا بتاتا ہے، کوئی حضرت عزیر کو خدا بتاتا ہے، کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتا ہے، اور کوئی اپنے ہاتھوں سے پتھر تراش تراش کر کے خدا بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے تم ان کو خدا کیسے بناتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کے نظام کو پیدا کیا، کیا اللہ نے ان کو ساجی کیا تھا؟ کیا یہ اللہ کے ساتھ شریک تھے؟ بلکہ جس انسانوں کو تم خدا بناتے ہو ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، تو کیا جواز ہے تمہارے پاس کہ تم ان کو خدا بناتے ہو؟ اب ما اشہدتہم، میں نے ان کو نہ تو آسمان اور زمین پیدا کرنے کے وقت بلایا، نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا، اور میں ایسا کمزور نہ تھا کہ کسی کو خاص طور پر گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست، اپنا دست و بازو بناتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ مجبور نہیں ہے۔ جو کمزور ہو، جو محتاج ہو، جو مجبور ہو، اس کو دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہ یہ کہ خود زندہ ہے، اللہ دوسروں کو زندگی دینے والا ہے، اللہ پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا ویوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج جن کو یہ معبود بنا رہے ہیں یہ اتنے بے کس اور اتنے مجبور ہوں گے کہ آج تو یہ ان کو خدا سمجھتے ہیں، جب کل قیامت کا دن ہوگا اور ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، آج تو یہ ان سے امید رکھتے ہیں، کل ان کو پکاریں گے اور کہیں گے ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لیکن اللہ ان کے بیچ میں ایسی آڑ بنا دے گا کہ یہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اگر نبیوں کو خدا بناتے ہیں تو نبی کا مقام جنت میں ہوگا اور ان گمراہوں کا مقام جہنم میں ہوگا۔ اتنی بڑی آڑ ہوگی کہ ہرگز یہ ان کی شکل نہیں دیکھ سکتے۔ اور اگر یہ انسانوں کو خدا، عام انسانوں کو یا عام بتوں کو خدا بناتے ہیں تو ان کے معبودوں کو بھی ان سے الگ رکھ دیا جائے گا کہ یہ ان کی مدد حاصل نہیں کر سکتے، اور جس معبود کی یہ مدد آخرت میں حاصل نہیں کر سکتے تو کیا فائدہ اس کو معبود بنا کر۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا، اور اس دن کو یاد کرو کہ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ جن کو تم ہمارا شریک سمجھا کرتے تھے ان کو پکارو، پس وہ ان کو پکاریں گے سو ان کو جواب ہی نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان میں ایک آڑ کر دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور اس وقت مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، حدیث میں آتا ہے، بعض روایتوں میں یہ ہے 500 سال پہلے، 500 سال کی مسافت سے جہنم کو کافر اور جو جہنمی ہے دیکھیں گے، یقین کر لیں گے کہ بس ہم بچ نہیں سکتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 40 سال کی مسافت سے جہنم کی آگ جب ان کو دکھائی پڑے گی تو ان کی حالت خراب ہو جائے گی، اور یہ پکا یقین کر لیں گے بس اب تو ہم جہنم کی آگ کا لقمہ بننے والے ہیں، ہم بچ نہیں سکتے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور اس وقت مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے، پھر یقین کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے کوئی بچنے کی راہ نہ پائیں گے۔